السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من بعثه اللہ رحمۃ للعالمین نبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ صحابی رسول ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ گھبرائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، غم و حزن کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ثوبان ما الذی غیر لونک، کس چیز نے تمہارے چہرے کے رنگ کو بدل دیا ہے؟ کیوں گھبرائے ہوئے ہو، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی بیماری یا کوئی تکلیف نہیں ہے، میں دنیا کے اندر جب کبھی آپ کو یاد کرتا ہوں، آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، صبر ہو جاتا ہے، لیکن جب آخرت کو یاد کرتا ہوں، موت کو یاد کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ ہم لوگوں سے کہیں زیادہ بلند ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اگر میں جنت میں داخل کیا گیا تو میں آپ سے بہت نیچے ہوں گا، میرا مقام آپ سے کہیں زیادہ نیچے ہوگا، آپ کو دیکھ نہ سکوں گا، اور اگر میں جنت میں داخل نہیں کیا گیا پھر تو میں کبھی آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب یہ سوچتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت نازل فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ انتہائی بہترین ساتھی ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل اور مسجد سے نکل رہے تھے، دروازے کے پاس ایک شخص نے ملاقات کی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے دریافت کیا، پوچھا، ماذا اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو بہت زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات و خیرات تو نہیں ہیں، میں کچھ چند فرائض پر عمل کرتا ہوں، بہت زیادہ نفلی اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام کے بعد اس سے زیادہ کبھی خوش نہ ہوئے، اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں،
میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں ان کے جیسا عمل نہ کر سکوں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت وہ شخص محسوس کرے گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ایسا شخص ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ وہ شخص جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کرتا ہو کہ دنیا کی تمام محبتوں پر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے، تو ایسا شخص ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور کی محبت غالب آ گئی، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی اور چیز کی محبت غالب آ گئی، تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے قرآن کے اندر عذاب کی دھمکی دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے بھائی، اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس میں تم خسارے کا خوف محسوس کرتے ہو، ڈرتے ہو، اور اسی طریقے سے وہ حویلیاں جن میں تم رہتے ہو، اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، اگر تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے والدین کی محبت ہے، تمہاری اولاد کی محبت ہے، تمہارے شوہر کی محبت ہے، تمہاری بیوی کی محبت ہے، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہارے اور دنیا کی مال و اسباب کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ایسے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہی ہوا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور کی محبت غالب آ گئی، کسی اور چیز کی محبت غالب آ گئی، تو ایسا شخص فاسق ہے اور ایسے شخص پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ان کے نزدیک اپنی جان سے کہیں زیادہ عزیز تھی، محبوب تھی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ صحابی رسول علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہوا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک مال و اولاد، ماں باپ اور پیاس کی حالت میں، سخت گرمی میں، سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ ہجرت کی رات
अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोकर दुनिया वालों के सामने ये साबित कर दिया कि उनके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान अपनी जान से कहीं ज्यादा महबूब थी, अजीज थी। मेरे भाइयों, सफर हिजरत में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और आराम के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मक्के वालों ने उरवा बिन मसूद सक़फ़ी को भेजा सुलह के ताल्लुक से, और उन्होंने आकर के दो सहाबे किराम की मोहब्बत देखी और एहतराम देखा कि वो अपने नबी के साथ किस तरह मोहब्बत करते हैं, तो जाकर अपनी कौम में कहते हैं वल्लाह बहुत सारे बादशाहों के दरबार में गया, कैसर व किसरा के दरबार में गया, वल्लाह मैंने किसी बादशाह की इस तरह ताज़ीम होते नहीं देखी है जिस तरह मोहम्मद के साथी मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं, मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। वल्लाह मैंने किसी बादशाह की इस तरह ताज़ीम होते नहीं देखी है। वल्लाह मोहम्मद अगर थूकते भी हैं तो उनका थूक किसी की हथेली पर गिरता है और वो शख्स उस थूक को अपने चेहरे और जिस्म पर बल लेता है। इसी तरीके से अगर वो वजू करते हैं तो वजू का पानी लेने के लिए लोग टूट पड़ते हैं, जब किसी बात का हुक्म देते हैं उस बात पर अमल करने के लिए, उस हुक्म की तामील करने के लिए लोग टूट पड़ते हैं। इसी तरीके से जब लोग उनके पास बात करते हैं तो इंतहाई पस्त आवाज में बात करते हैं और ताज़ीम में, एहतराम में मुकम्मल तौर पर नजर उठाकर नहीं देखते हैं। ये हदीस, ये रिवायत, ये वाकया मेरे भाइयों सही बुखारी के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सहाबे किराम के दरमियान मुहतरम थे, महबूब थे। यहाँ मैं अर्ज कर दूं कि किसी के जिस्म से तबर्रुक हासिल करना, बरकत हासिल करना, ये सिर्फ नबी के लिए खास है। नबी के अलावा किसी और के जिस्म से, किसी और के वजू के पानी से, किसी और के लिबास से तबर्रुक लेना ये जायज और दुरुस्त नहीं है। ये चीज सिर्फ नबी के लिए खास है। ये मकाम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी को दिया है मेरे भाइयों। और देखें, आगे बढ़ें, ज़ैद बिन दफ़ना रज़ियल्लाहु अन्हु को जब मुशरिकीन मक्का ने कत्ल करने के लिए आगे बढ़ाया, वहां पर अबू सुफियान भी था। अबू सुफियान ने कहा, ऐ ज़ैद, मैं अल्लाह का वास्ता देकर तुमसे पूछता हूं कि तुम सोचते होगे कि जहां मैं हूं इस वक्त मोहम्मद होते और मैं अपने घर वालों में चला जाता, मैं अपने घर वालों में महफूज होकर वहां चले जाता घर वालों के पास। और ज़ैद बिन दफ़ना ने कहा, वल्लाह मुझे ये भी गवारा नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हैं वहां उनके पैर में कोई कांटा चुभे और उस तकलीफ के बदले हमारी जान बच जाए। मुझे ये भी गवारा नहीं। तुम जान के बदले जान की बात करते हो, मुझे ये भी गवारा नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह हैं वहां उनके पैर में कोई कांटा चुभे और उस तकलीफ के बदले मेरी जान बच जाए। मुझे ये भी गवारा नहीं। अबू सुफियान ने कहा, वल्लाह जिस तरह मोहम्मद के साथी मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, वल्लाह मैंने किसी को इस तरह मोहब्बत करते हुए दुनिया के अंदर नहीं देखा। ग़ज़वे उहद के मौके पर तलहा बिन उबैदुल्लाह और साद बिन अबी वक़ास ने जिस तरह मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत की और जिस तरह उन्होंने तीरों, दुश्मनों के तीरों का अपने सीने से इस्तकबाल किया, मेरे भाइयों सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। उन सहाबा ने साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी हमारे नजदीक हमारी जान से कहीं ज्यादा अजीज और महबूब हैं। ये चंद वाकयात हैं और इस तरीके से बहुत सारे वाकयात सीरत के अंदर, तारीख के अंदर मेरे भाइयों भरे पड़े हैं। तो मेरे भाइयों सहाबे किराम इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। अगर हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, सच्ची मोहब्बत करेंगे मेरे भाइयों, तो अलमरउ मा मन अहब, आदमी उस शख्स के साथ होगा क़यामत के दिन जिससे वो मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वसाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।